ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو ہمارا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، اور بہت سی قیمتی چیزیں ہم اس لیے اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں کہ ہمارے حساب سے وہ قیمت کی چیز نہیں ہوتی۔ حکایت ہے، وادی ظلمت سے گزر رہے تھے، کوئی ولی اللہ بھی ساتھ تھا، پاؤں کے نیچے کچھ چیزیں آنا شروع ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا، اے ولی اللہ، یہ کیا ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں؟ کہا، یہ ایسی چیز ہے جسے اٹھانے والا بھی پچھتائے گا اور نہ اٹھانے والا بھی پچھتائے گا۔ اب دو قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ نے کہا آخر میں پچھتاوا ہونا ہی ہے تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، دوسروں نے کہا جب پچھتاوا ہونا ہے تو اتنا وزن کس بات کا اٹھانا۔ جب وادی ظلمت ختم ہوئی تو معلوم ہوا یہ ہیرے و جواہرات تھے، جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی پچھتا رہے تھے، جنہوں نے کم اٹھایا وہ بھی پچھتا رہے تھے۔ یہ تو بالکل مفت مل رہا تھا اور ہم نے نہیں لیا۔ ہماری مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ علم کے گوہر جواہرات احادیث اہل بیت میں ہمیں میسر ہیں اور ہم نہیں اٹھا رہے۔ جس نے اٹھایا وہ بھی پچھتائے گا کہ اس سے بہت زیادہ اٹھایا جا سکتا تھا، اور جو نہیں اٹھا رہا وہ بھی پچھتائے گا۔ خدا کرے ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہر چیز کام کی ہے اور معنوی چیزیں زیادہ کام کی ہیں۔ جو زیادہ کام کی ہیں وہ ہمیں یا بالکل بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس مادی زندگی میں آنے کے بعد، وإلا اگر انسان اپنی فطرت پر ہو تو اسے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا بھی ہے اور اس ضرورت کو وہ جانتا بھی ہے۔ لیکن مادے میں اور مادی دنیا میں غرق ہونے کے بعد معنوی ضروریات کا اسے احساس نہیں رہتا، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی یہ چند راتوں سے کہہ رہے ہیں دل بھی ہے، دل کی آنکھ بھی ہے، دل دیکھتی بھی ہے، دل دیکھے نہ دیکھے کیا فرق پڑتا ہے؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور آنکھوں کے دیکھنے کے لیے لگژریز ہونے چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، مکان ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، سٹیٹس ہونا چاہیے، بس یہی کافی ہے۔ دل کو دل دیکھے یا نہ دیکھے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ مجھ جیسے انسانوں کے ذہن میں آنے والی باتیں ہیں۔ آپ پاک لوگ ہیں، منور قلوب ہیں، آپ کے دلوں میں یہ باتیں نہیں آتی، لیکن یہ بات آگے اور لوگوں تک بھی پہنچتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہاں بھی بہت کام ہے معنویات کا۔ آپ کے دل کا اس عالم میں، عالم ملک میں بھی بڑا کام ہے، لیکن اصل کام عالم ملکوت میں ہے۔ اس دل کے اثرات آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ دل اگر قلب سلیم تھا اس دنیا میں تو اس کا اثر کیا تھا۔ اس دنیا میں بھی بڑا اثر ہے، لیکن اصل اثر وہ اس دنیا میں، اخروی دنیا میں جا کر نظر آنے والا ہے۔ ماں کی رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، منہ بھی ہوتا ہے۔ اس عالم رحم میں نہ اس ہاتھ کا کوئی کام ہے، نہ اس پاؤں کا کوئی کام ہے، نہ آنکھوں کا کوئی کام ہے، نہ ہی منہ کا کوئی کام۔ وہاں آنکھوں سے وہ کچھ نہیں دیکھتا، پاؤں سے وہ چلتا نہیں ہے، ہاتھ سے وہ حرکت نہیں کرتا، منہ سے وہ کھاتا نہیں ہے۔ اگر وہاں شعور رکھتا ہو تو وہ کہے گا ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ یہاں نشوونما پا رہی ہیں یا نہیں پا رہی ہیں، یہ یہاں پر محکم ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی، کیا فرق پڑے گا؟ یہ آنکھیں ہوں یا نہ، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ بچہ یہی کہے گا، یہ آنکھیں ہوں یا نہ ہوں، اس سے تو نظر کچھ آتا نہیں ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کا کیا فرق ہے؟ فرق کہاں پتہ چلتا ہے؟ جب وہ عالم رحم سے نکل کر اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں اگر وہ وہاں سے آنکھ بنا کے آیا ہے تو دیکھ سکتا ہے، وإلا نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں سے پاؤں لے کے آیا ہے تو چل سکتا ہے، وإلا نہیں چل سکتا۔ وہاں سے ہاتھ لے کے آیا ہے تو یہاں حرکت کر سکتا ہے، وإلا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔
لیکن خدا کا نظام یہ ہے کہ وہ کسی اور عالم میں ہوتی ہیں، کام کسی اور عالم میں آنا ہوتا ہے. آپ کے قلوب اور زندہ قلب اور قلب کی اگر بصارت اور آنکھیں ہوں، اسی دنیا میں بھی بہت کچھ دیکھیں گے، لیکن اصل دیدار قیامت کے دن نصیب ہوگا. اصل دیدار کب ہوگا؟ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی. یا حار من یمت یرنی، اے حارث حمدان، تیری آنکھیں بند ہوں گی تو تیرے دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. جب تیرے دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پہلی زیارت تو علی ابن ابی طالب وہاں ہے. یہاں بھی ہے، یہاں نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ یہاں لمیٹڈ ہے، یہاں محدودیت ہے. اس محدود دنیا میں آپ کا دل لامحدود ہے. میں یہ ثابت کر چکا ہوں تھوڑا بہت، البتہ اس سے زیادہ وقت یہاں نہیں ہوتا. آپ کا لامحدود دل ہے اس محدود دنیا میں. اس محدود دنیا میں یہ لامحدود دل کچھ ہی فنکشنز رکھ سکتا ہے، اس کے کچھ ہی اثرات آپ کو نظر آ سکتے ہیں. اسے در حقیقت محفوظ رکھنا ہے اس عالم کے لیے. اس عالم کے لیے اگر محفوظ ہو تو یہاں محفوظ نہ ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. نہ جانے سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے سالم لے کے جا رہا ہوں، اس میں یہاں کوئی چوٹ آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی چوٹ کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. جانتے ہو کس کے لیے یہ آیت؟ عمار کے لیے. عمار کی کون سی ادا خدا کو پسند آئی کہ علی کی شان میں قصیدہ؟ قرآن علی، اولاد علی، شیعیان علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. اللہم صل علی محمد وآلہ. آپ کی مکتب پر، مکتب تشیع پر، مکتب اہل بیت پر بڑا اعتراض تقیہ کا ہے کہ یہ تقیہ کرتے ہیں. اس پہ اعتراض ہے. تقیہ مذموم ہو گیا، برا ہو گیا. یہاں قرآن مدحت بیان کر رہا ہے عمار کی کس بات پر؟ جو تمہاری نظر میں سب سے برا ہے. عمار کا تقیہ. تقیہ میں عمار نے کیا کیا ہے جو عمار زبان پہ لائے؟ ابھی میں زبان پہ نہیں لاتا، آپ سب کو معلوم. اس دنیا میں کوئی اچھا کام ظاہر اچھا نہیں ہے. ظاہر جو زبان پہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. جنہوں نے زبان سے سنا اور ان کو لگا اس کے دل میں بھی یہی بات ہے، ان کے لحاظ سے بھی یہ عمل اچھا نہیں تھا. آج کے مسلمانوں کو بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا ہے. عجیب بات، عجیب ہے کہ ان مشرکین کو جو عمار کو ٹارچر کر رہے تھے اور عمار کو تقیہ پر مجبور کر رہے تھے، جب عمار تقیہ کرے تو وہی عمار کی مذمت بھی کرے. یہ تقیہ کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟